अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। और कल जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि IMF का जो वफ्द है वो पाकिस्तान से तो चला गया है, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये मुआहदा हो नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत ने ये अब बड़ा वाज़े है कि जो IMF ने इवन जो प्रायर एक्शन या बेशकी शराइत लगाई हैं मुआहदे को बहाल करने के हवाले से, उस पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि IMF की जो सबसे एक अहम शर्त थी कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, तो इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो बाकायदा तौर पर इन मामलात को देखती है, उन्होंने मंजूरी दी है बिजली की कीमतों में इजाफा करने के हवाले से। और यकीनी तौर पर ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई है, तेल की कीमतें पहले ही उसमें इजाफा किया गया है, खदशा है कि मजीद उसमें इजाफा होगा। और फिर जब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा तो फिर महंगाई की शरह तो यकीनी तौर पर आसमान से बातें करेगी। डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये स्टेप ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए, और दूसरा कि इससे आम आदमी के ऊपर, ना सिर्फ आम आदमी के ऊपर बल्कि जो इंडस्ट्रियल यूज़र है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और अंदर की कहानी है क्या। तो शहबाज, ये तो मेरे ख्याल में अब वाज़े है जैसे पाकिस्तान के पास कुछ चारा पहले भी नहीं था, अब भी बिल्कुल है ही नहीं कि आपने IMF का प्रोग्राम तो बहाल करवाना है। और ये उनकी बहुत बड़ी शर्त थी कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। अब इसमें एक जो सिंपल सी बात है, वो कल भी जब इसहाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की सालाना कॉस्ट है जो बिजली हम बनाते हैं वो कोई 2000 से 3000 अरब रुपए की उन्होंने बात की, लेकिन जो हमारी रिकवरी है वो ये कहते हैं जी हम 1800 अरब रुपए रिकवर कर पाते हैं। तो इतना बड़ा बीच में गैप है। अब इसमें जो कोताही है, जो अगर आप बिजली गवर्नमेंट देती है, अगर उसका बिल वो ले नहीं पाती या लाइन लॉसेज हैं, कोताही तो सारी हुकूमत की है, लेकिन इस कोताही का जो सजा है वो आम आदमी को देना चाहते हैं। तो यही एक ब्रॉडर सेंस में वजह है कि अगर ये मिस मैनेजमेंट ना होती तो शायद इतना बोझ ना पड़ता आवाम के ऊपर जो डलने जा रहा है। देखिए, ये प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक किस्म का बहरान की कैफियत पैदा कर दी जाती है, तो जो बहरानी कैफियत होती है, मुल्क के दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाता है, तो वो एक फिर एक्सक्यूज़ बनता है। उस एक्सक्यूज़ के अंदर फिर वो जो हुकूमत की और हुकूमती इदारों की इनएफिशिएंसी होती है वो छुप जाती है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हुआ। प्लान ये था कि इस साल जो सर्कुलर डेटा है उसका फ्लो ज़ीरो होगा, बजाय कि वो ज़ीरो होने के इन्होंने जो आप रिवाइज एस्टिमेट्स IMF को दिए, जिसके ऊपर हमने बड़ी तफसील में पिछला प्रोग्राम किया था कि 952 अरब रुपए का उसमें इजाफा होगा अगर किसी भी किस्म के कुछ इकदाम नहीं किए जाते। बिफोर गोइंग टू दैट डिटेल्स, जो अभी आपने कहा जी कि 3000 अरब रुपए की उसके जो पेबल्स हैं और उसकी रिकवरीज कम होती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इसी हफ्ते नाजरीन तफसीलात दी गई, और जब उनसे ये परमिशन मांगी कि हम ये टैरिफ्स में इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उनको एक स्लाइड दिखाई गई। वहाँ पे वो स्लाइड ये थी कि जो इसके सेक्टर की जो टोटल उसकी जो कॉस्ट है वो 2980 अरब रुपए है। इसके मुकाबले में जो रिकवरीज होती है बिजली के बिलों की मद में वो सिर्फ 1672 अरब रुपए। अब जो पीछे गैप रह जाता है, इसमें फिर इसको मुख्तलिफ तरीकों से ये फिल करने की कोशिश करते हैं, सब्सिडीज भी देते हैं। सब्सिडीज जो मांगी जाती हैं उतनी बजट में रखी नहीं जाती। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली अभी जिसके हम तफसीलात आपको बताने आगे जा रहे हैं कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, कुछ काम कर लिया जाता है, पीछे बजट में पैसा नहीं होता, IMF आता है, वो चीज़ों को रिव्यू करता है, वो कहता है जी आपका गैप है, इसको फिर टैरिफ को इंक्रीज करे। तो इन्होंने सिर्फ बजट में 355 अरब रुपए की उस वक्त सब्सिडीज रखी थी। बाकी भी इनको कुछ इस तरह इंटरेस्ट चार्जेस हैं जो पहले कर्जे लिए हुए कामरान, उसके ऊपर 248 अरब रुपया है, उसके सूद उसके ऊपर 74 अरब रुपया वापस करना है, इसी किस्म की चीज़ें हैं। कल जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फैसला किया, और उससे पहले जो इसहाक डार की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सिर्फ एक दिन के अंदर 400 अरब रुपए से ज्यादा का अवाम के ऊपर बोझ डालने का कल फैसला हुआ है। हम ये बात हमेशा से कह रहे हैं कि प्रोग्राम की हमें जरूरत है और हमें मुश्किल इकदाम करने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ये तो नहीं कहेंगे, अपनी पोजीशन को तो चेंज नहीं करेंगे, मुश्किल इकदाम नहीं करने चाहिए। बट एट द सेम टाइम इसके अंदर जो इनएफिशिएंसी की जो कॉस्ट आवाम को पास ऑन की जा रही है उसको हम जरूर हाईलाइट करेंगे। कल से इक्तिसादी राब्ता कमेटी का ये फैसला है और अभी इसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से होनी है। इसमें सिर्फ जो बिजली की मद में जो आवाम से इजाफी पैसा नाज़रीन 4 माह के अंदर वसूल किया जाएगा वो 237 अरब रुपया है। ये बहुत बड़ी रकम है। पहले ही बिलों के जो आपके जो रेट्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। एवरेज टैरिफ जो है वो तकरीबन आपका 27 रुपए है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसके अलावा है, टैक्सेस के ऊपर 17% लगते हैं वो अलावा है। तो अब आगे आजकल क्या फैसला उसमें
₹3.30 से लेके कोई ₹15.52 फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला किया गया। कुछ फैसले इसमें करने चाहिए थे, जिसका हम जिक्र करते हैं। माजी में जिस किस्म की एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दी जा रही थी वो वापस लेने का फैसला हुआ, विच इज अ वेलकमिंग स्टेप, क्योंकि ये गलत सब्सिडी दी जा रही थी और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी। हुकूमत ने आखिरकार IMF के कहने के ऊपर एक्सपोर्टर्स की सब्सिडी वापस ली। कामरान, इसकी अगर 1 by 1 चलें डिटेल के अंदर, इसमें जो डोमेस्टिक आपका कंज्यूमर है उसके लिए तकरीबन ₹7 फी यूनिट मजीद इजाफा होगा। और ये इजाफा जो है टिल जून, मार्च से लेके जून में तक इजाफा किया जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू द प्लान है इसी फाइनेंशियल ईयर में। ये एग्जैक्टली ये उसके अलावा है, ठीक है, ये उसके अलावा है, ये उसके अलावा है। आप सरचार्ज की बात कर रहे हैं? नहीं, ये टोटल जो आप कह रहे हैं दोनों मिला के ₹7 फी यूनिट, अगर आम अल्फाज में बात करें उसमें तो जो ये कब से काबिल अमल होगा, ये अगर क्या मार्च से जो IMF को कमिटमेंट पाकिस्तान ने दी है, यकम मार्च से 30 जून तक ये इजाफी पैसे हमने इतने रिकवर करने हैं। इसके अंदर ये कहां से ₹7 उनका फी यूनिट इंक्रीज आ रहा है? ₹3.39 फी यूनिट डेट सरचार्ज अवाम के ऊपर लगाया जा रहा है। ये वो पैसा है जो किस चीज के ऊपर, ये कर्जे के ऊपर सूद की अदायगी होगी। माजी में हुकूमतों की नाअहली की वजह से जब सेकुलर डेट बढ़ता था उसको सेटल करने के लिए कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया जाता था, वो कमर्शियल बैंक से कर्जा लेके कंपनी में पार्क कर दिया जाता था। अब IMF के कहने पे 2 साल पहले एक प्लान बना था, 3 साल पहले, इन कर्जों को वापस करो। तो अभी उन्होंने कहा जी हम वो कर्जा वापस नहीं कर सकते। कोई ₹284 अरब का उसकी ड्यू पेमेंट्स आ रही थी, उसको कल ECC ने फैसला किया है कि 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, मौखर कर दिया जाए, हम कर्जा वापस नहीं कर सकते। चूंकि 2 साल की एक्सटेंशन होगी तो बैंकों को तो सूद चाहिए, तो उसके ऊपर सूद की अदायगी के लिए कामरान ₹3.39 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने का फैसला हो गया। अच्छा, इसकी मद में सिर्फ ₹68 अरब यहां से इजाफी 4 माह के अंदर इकट्ठा होगा। हम बाकी बात नहीं करेंगे आगे भी, ये एनुलाइज की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी। दूसरा जो सारिफिन के ऊपर, जो घरेलू सारिफिन है उसके ऊपर बोझ पड़ेगा, वो पड़ेगा, इन्होंने क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स भी कर दी, जिसका एवरेज जो कम से कम उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो कोई ₹3.60 बनेगा। इसमें पहले इनका जो क्वार्टर 3 में जो आएगा, अभी फरवरी से ये करना चाह रहे हैं, ₹3.21 फी यूनिट है, ₹40 अरब उसमें इनको इकट्ठा होगा। फिर 69 पैसे, उसका 17 अरब मिलेगा। फिर एक और टैरिफ सरचार्ज लगेगा ₹1.64, जिसका सिर्फ जून तक इन्होंने 16 अरब रखा हुआ, बाकी आगे जाके। तो टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में कामरान ये ₹73 अरब यहां से इजाफी सारिफिन से लेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और जो पेंडिंग फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट एक पड़ी हुई थी पिछले साल जून जुलाई की, जो उस वक्त बहुत ज्यादा शोर पड़ा था कि जब बहुत ज्यादा लोगों के बिल आए थे, उस वक्त वज़ीर आज़म ने 300 यूनिट्स के लिए माफ कर दिया था, याद है आपको? हाँ, ये दावा उन्होंने यही किया, दावा उनका ये था। तो पीछे तो सब्सिडी कोई नहीं थी। तो अब ये फैसला हुआ है कि वो वाला जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है ये कंज्यूमर से मार्च से लेकर अक्टूबर 2023 तक चार्ज, फिर वो जो कंज्यूमर है तैयार हो जाए कि उनको वक्ती तौर पर अगर उस वक्त रिलीफ मिला था तो आज उनको एक और सरचार्ज की तैयारी पकड़ लें, सरचार्ज की, अदर देन दैट कि जो ऑलरेडी इजाफा करेंगे। एक और जो 300 यूनिट्स तक के लिए, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि ये 300 यूनिट्स तक माफ किया गया था। तो ये वाला जो होगा जिसकी मद में इनको मिलेगा कोई 68 अरब मिलेगा, उसमें से ये इनके मुख्तलिफ रेट्स हैं। मतलब ये 300 यूनिट्स वाला तो जो आप कह रहे हैं जो सर्व करते हैं, तो एक मुतवस्सित और गरीब तबका हुआ ना, अब उनके लिए एक तो वैसे ही हम बिजली के टैरिफ में इजाफा कर रहे हैं, फिर आपने उनसे वो जो पुराना उस वक्त रिकवर नहीं किया था वो भी रिकवर करेंगे, तो आवाम की तो चीखें निकल जाएंगी। और एक और जो फैक्टर अभी आपने ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो भी आपने यूनिट की प्राइस बताई है, इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो हर महीने होती है, और जो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं उसकी वजह से और मजीद ऊपर जाएंगी तो वो फ्यूल कॉस्ट में आ जाता है। हाँ, फ्यूल कॉस्ट। लेकिन ये जो 68 अरब है ये 300 यूनिट के सारिफिन से रिकवर किया जाएगा। ये तो पुराने की बात हो रही है, पुराने की ₹2.95 फी यूनिट भी है, किसी जगह पे ₹2.25 फी यूनिट है, किसी महीने में किसी पे ₹1 कुछ है, कहीं पे 95 पैसे। तो इन्होंने स्टैगर कर दिया है, तो अब ये वापस हो रहा है। तो वो उस वक्त जो PDM की हुकूमत एक खुशियां मना रही थी और उन्होंने बड़ा क्लेम किया था कि वजीर आजम ने अवाम की मुश्किलात को सामने रखते हुए जो 300 यूनिट के सारिफिन है उनके जो बिजली के बिलों में उस वक्त माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट आई थी वो माफ कर दी थी। वो फैसला वापस हो गया है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कल उसकी मंजूरी दे दी है। अब 300 यूनिट के जो सारिफिन है उनके ऊपर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के बाद में वही पैसा रिकवरी किया जाएगा, अब उसका इम्पैक्ट पहले से ज्यादा होगा। तो यहां पे एक लेसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए भी है, सियासी नारे लगाना अच्छी बात है, जरूर लगाइए,
لیکن اگر آپ کی جیب میں پیسے ہوں تو اس طرح کے اقدامات آپ اناؤنس کریں، نہیں ہے تو پلیز مت کیجئے، ورنہ اس کی قیمت لوگوں کو زیادہ دینی پڑتی ہے۔ پہلے وہی اگر 10 روپے فی یونٹ لگ جاتا، اس کو سٹیگر بھی اس وقت کرنے کا فیصلہ ہوا تھا کہ 1 روپے سے لے کے 1 روپے 65 پیسے فی یونٹ اس وقت ریکور کر لیا جاتا 6 ماہ میں، وہ بھی آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرنے دیا وزیر اعظم صاحب۔ آج آپ کے اس فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے وہ جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 3 روپے کسی مہینے میں پڑے گی، کہیں پہ 2.5 روپے پڑے گی، آن این ایوریج 2 روپے 17 پیسے فی یونٹ اضافی۔ کامران اب بات کر لیتے ہیں ایکسپورٹرز کی۔ ایکسپورٹر کی، لیکن اس میں ایک چیز مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دیکھیں یہ کوتاہی گورنمنٹ کرتی ہے، سکسیسو گورنمنٹس کرتی ہیں، سزا جو ہے عام آدمی بھگت رہے ہیں۔ اب یہ تو کوئی اس کا حل نہ ہوا، کیا چلیں وقتی طور پر ابھی ہمارے پہ دباؤ ہے، ہم نے IMF کی شرائط ماننی ہے، کیا ادر دین دیٹ ان دا لانگ رن گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے جو ہمارے کرونک ایشوز ہیں پاور سیکٹر کے اندر ان کو ریزالو کرنے کے لیے، یا یہی ہمارے پاس ریسیپی ہے، دباؤ آتا ہے سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دو اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے؟ انہوں نے وزیر اعظم کو ایک پلان تو دیا ہے پاور ڈویژن نے، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، میرا خیال اس کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ کوئی 500 سے 600 ارب روپے کے پلان انہوں نے تیار کیا ہے تاکہ بار بار ہمیں یہ جو گردشی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب روپے ہم اسی سال اس میں سے ایفیشنسی امپروو کر کے کر سکتے ہیں، لیکن تب جب تک یہ ہوگا نہیں میں اس کو مانوں گا نہیں۔ ایکسپورٹرز کا ہم نے کامران کئی دفعہ ذکر کیا کہ وہ جن کے پرائیویٹ جیٹ تھے، جن کو 143 ارب روپے کی سبسڈیز دے دی گئی تھی کیونکہ وہ بڑے انفلوئنشیل ہیں، وزیر اعظم صاحب کو چیک بھی پیش کرتے ہیں اور پھر سبسڈی بھی لے جاتے ہیں، ہم نے تو بڑا شور مچایا، حکومت نہیں مانی۔ اب IMF کے دباؤ کے اوپر ایکسپورٹرز کو تقریباً 12 روپے 13 پیسے فی یونٹ جو سبسڈی تھی وہ واپس لینے کا فیصلہ ہو گیا، ECC نے کل اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب ان کو ایکسپورٹرز کو 20 روپے کا جو ان کو ریڈیوس سبسڈائز ریٹ لگتا تھا وہ نہیں لگے گا، اب ان کو وہ 32 روپے کچھ پیسے کا لگے گا ریٹ، تو کم از کم اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر جگہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بجٹ میں رکھا تھا، اسی طرح سے سبسڈائز کیا تھا، جب وڈرا کیا تو بڑے بڑے اشتہارات اخباروں میں چھپے تھے، ایکسپورٹرز نے کہا کہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے، اور پھر گورنمنٹ نے وہ فیصلہ واپس کیا۔ ایکسپورٹرز کو تباہ ہو لیتے تھے، میں آئی ایگری کہ ان کے پرائیویٹ جو ان کے گولف کورسز ہیں، پرائیویٹ جیٹ ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور حکومت کو وہ امپریس کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں کر سکتے، لیکن وہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جو تھوڑے بہت ڈالر آتے ہیں آپ کو، ہم کیونکہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ڈالر آپ کے آتے ہیں، تو اس بنیاد پہ وہ میرے خیال میں بلیک میل کرتے ہیں، اور گورنمنٹ بلیک میل وہ یا تو لے آئے نا، یا لے یہ وہی ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے اس وقت ان کی ایکسپورٹس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے پاکستان لے کے نہیں آ رہے کہ جب ڈالر کی قیمت اور بڑھے گی تو ہمیں اور زیادہ روپے ملیں گے، تو ایسے لوگوں کو تو 1 روپے کی بھی سبسڈی نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اس میں کامران جو کسان ہیں ان کے لیے بھی ایک پرائم منسٹر نے ریلیف پیکیج اناؤنس کیا تھا 3 روپے 30 پیسے فی یونٹ کا، وہ بھی واپس ہو گیا 1 مارچ سے، تو وہ جو ٹیوبویلز ہیں کسانوں کے اس کے لیے اب نیا ریٹ کو 16.5 روپے کے قریب ان کو فی یونٹ ملے گا۔ لیکن ناظرین یہ سب کچھ کرنے کے باوجود امید تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم ہوتا، وہ کم نہیں ہو رہا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 675 ارب روپے کی سبسڈی مانگی گئی تھی، اس کے اوپر IMF کو بڑا سخت اعتراض تھا، IMF نہیں مانا۔ ابھی ریوائز سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ECC نے کل جو اپروو کیا ہے اس کے مطابق ابھی بھی کوئی 335 ارب روپے کی سبسڈی دکھائی گئی ہے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ 237 ارب روپیہ عوام سے اضافی وصول کیا جائے گا۔ کیا IMF اس ایڈیشنل سبسڈی پہ ایگری کیا یا نہیں کیا، اپیرنٹلی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اگر یہ ریوائز پلان منظور ہوا ہے اور 15.5 روپے فی یونٹ تک بجلی قیمتوں میں اضافہ ہونا جا رہا ہے، تو آئی اینٹیسپیٹ کہ شاید اس کے اوپر IMF کا اتفاق ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود سبسڈی میں اضافے کے باوجود بھی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بھی اس سال 261 ارب روپیہ مزید سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوگا، جو بڑھ کر ان کے اپنے جو اعداد و شمار ہیں پاور ڈویژن کی جس کی کل ECC میں منظوری ہوئی ہے 2374 ارب روپے کا اس سال سرکولر ڈیٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک پریشان کن بات ہے کہ عوام کے اوپر پہلے بھی 8 روپے فی یونٹ بجلی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اسی مالی سال میں مزید 15.5 روپے تک آ رہا ہے، جس میں گھریلو صارفین کے لیے کوئی تقریباً 7 روپے فی یونٹ ہے، تو پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کیا ہوا کہ فیصلے ٹھیک بھی نہیں ہو رہے اور لانگ ٹرم کو پلان بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ پھر IMF ہم سے کہے گا کہ آپ اگین بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں، اور اس طرح سے تو پھر ملک چل نہیں سکتا۔ ان اینی کیس گورنمنٹ اپیرنٹلی کوشش تو کر رہی ہے کہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس میں اپنے خرچوں کو کم کیا جائے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے ایک نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی کا قیام بھی عمل میں لایا تھا، اس کی کچھ دلچسپ سفارشات جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ خاص کر کے جو ہماری ایلیٹ ہے, جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, ان کو قربانی دینی چاہیے, کیونکہ اگر عوام کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے ہیں ٹیکس کی صورت میں, بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, IMF کا پروگرام بحال کروانا ہے, تو پھر آغاز جو ہے وہ اوپر سے ہونا چاہیے. تو ایٹ لیسٹ اس گورنمنٹ نے ایک کام کیا کہ انہوں نے ایک نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا جو TORs تھے وہ یہ تھے کہ وہ ریکمینڈ کریں گورنمنٹ کو کہ کیسے ہم اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کریں. اب اس نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی کی جو سفارشات ہیں وہ منظر عام پہ آ گئی ہیں, اور یہ کتنی قابل عمل ہیں اور کتنی حکومت سنجیدہ ہے اس پر بات کریں گے. جو سفارشات ہیں اگر دیکھیں آن دا فیس آف اٹ تو لگتا ہے کہ چلیں اچھی سفارشات ہیں. اس میں میرے خیال میں اگر ون بائی ون اگر بات کر لیں, جو لیٹس سٹارٹ کے جو امپورٹنٹ ہے سب سے, کہ اس میں انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ شاید ایسی کمیٹیز کا اتنا کوئی مینڈیٹ نہیں ہوتا. مثلا انہوں نے بات کی ہے کہ 15% جو ہے نان کمبیٹنٹ جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کو کم کیا جائے. اب یہ بڑی میرے خیال میں تجویز تو زبردست ہے, لیکن اس پہ کیا عمل ہوگا بھی نہیں ہوگا. یہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی ناصر کھوسہ صاحب کی صدارت میں پرائم منسٹر نے, اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ بہت سارے ایسے وہ جو ایونیوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر وہاں سے سیونگز جو ہیں وہ کی جائیں. بٹ آئرونکلی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس پہنچتی ہے, اور اس پہ انہوں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 7 اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اپوائنٹ کر دیے. مطلب اس سے بڑا اس قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. ابھی ہم نے بات کی کہ جی 15.5 روپے فی یونٹ تک بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, کوئی 170 ارب روپے اضافی کے جو ٹیکسز لگیں گے 4 ماہ میں, جو پورے سال کے 550 ارب روپے تک بن جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اراکین آ جاتے ہیں. لیکن ناظرین یہاں پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ پرو بونو آئیں گے بغیر کوئی بینیفٹ لیے. یہ پرو بونو جو ہے, میں نے پہلے بھی ایک اپنی سٹوری میں بھی لکھا تھا, جب کوئی معاون خصوصی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں تو یہ پرو بونو کا لفظ کچھ نہیں ہوتا. پرو بونو کا مطلب اتنا ہی ہوتا ہے کوئی 1.5 لاکھ روپے کی ان کو جو سیلری ملتی ہے وہ نہیں ملے گی. باقی پرو بونو کے ہونے کے باوجود اس کو کیا ان کو کیا ملتا ہے یہ ذرا غور کیجئے گا. یہ تمام جو اسپیشل اسسٹنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک دفتر ملتا ہے, دفتر کے ساتھ عملہ بھی ملتا ہے, ایک سرکاری گاڑی ملتی ہے ان کو, اس کے ساتھ ڈرائیور بھی ہوتا ہے, اس کا فیول بھی ہوتا ہے, پھر ان کو گھر بھی دیا جاتا ہے اگر اویلیبل ہو تو یہ وہ ساری چیز. انٹرنیشنل ٹریول ہے تو اس کے لیے ان کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہوتے ہیں, ہر طرح کی مرات یہ لیتے ہیں, پروٹوکول ملتا ہے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر ان کو. تو پرو بونو کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آپ کی کابینہ آپ نے 85 ہی رکھی ابھی تک, آپ نے اس کو 100 نہیں کیا قوم کے درد میں. تو کامران اس چیز کو تو بالکل ہمیں حالانکہ یہ جو نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی خود انہوں نے بنائی ہے, جو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی جو کے ہمارے کو آئین کو مانتا تھوڑی ہے کوئی کہ آپ کا جو کابینہ کا سائز ہے وفاقی, وہ جو ہمارے لا میکرز ہیں یعنی کہ قومی اسمبلی ہے اس کے 11% ہونا چاہیے. اب انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو 7.5% ہونا چاہیے, اور اس اعتبار سے اگر یہ اپلیکیبل کریں تو 30 ممبر ہونے چاہیے کابینہ کے. لیکن اس میں اگین کمیٹی نے یہ کہا کہ اگر اس کے علاوہ گورنمنٹ کوئی مشیر یا معاون خصوصی رکھنا چاہتی ہے تو بغیر مراد کے ان کو رکھ سکتی ہے, لیکن یہ آپ نے بتایا کہ بغیر مراد کے کچھ ہوتا نہیں ہے. اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ آئین میں وہ کہتے ہیں جی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ کوئی ایسا اقدام نہیں ہے کہ اس میں عمران خان صاحب شاید رکاوٹ ہیں. یہ تو آپ رضا کرانہ طور پر آج گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ ٹھیک ہے یہ ایک ایسا اقدام ہے. 11% پہ آگے میرے 50 ممبران بنتے ہیں, جب پہلے ہی آپ 85 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آئین کی ترمیم تو بہت دور کی بات ہے. اور گیون دا فیکٹ کہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سے جو محکمے ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے اگینسٹ ہم نے کوئی معاون خصوصی ہے, کوئی مشیر ہے, اس کو رکھا ہوا ہے. ایک وزارت میں اب 4 بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فورن آفس کی مثال لے لیجئے, وہاں پہ فیڈرل منسٹر بھی ہے, منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہے. طارق فاطمی کا پورٹ فولیو تو نہیں ہے لیکن کام وہ فورن آفس والے ہی کر رہے ہیں. اب میری فائنانس میں آپ آ جائیے, وہاں پہ اسپیشل اسسٹنٹ آن فائنانس ہے طارق باجوہ, اسپیشل اسسٹنٹ آن ریونیو ہے طارق پاشا, منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریونیو ہے ڈاکٹر عائشہ پاشا, پھر وہ ایک ریفارمز کا کمیشن بنا ہوا ہے اشفاق تولا صاحب, پھر اب ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب آ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ سب جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر بھی کہتے ہیں دوسرے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں. ایک ہیڈ ہو, ایک سربراہ ہو تو پھر سازش نہیں ہوتی, پھر کام ہوتا ہے. اچھا اس میں زیادہ ہو تو پھر سازش ہوتی ہے. اس میں اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ریکمنڈیشنز ہیں. مثلا ہمارے ہاں پلاٹ لینے کا بڑا آپ کو پتا ہے کہ سرکاری جو ملازمین ہیں
پلاٹ خاص کر کے جو سیکرٹری یا ایون فوج کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اور ہر کسی کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اپنا مستقبل کرنے کے لیے اور ایک سے زیادہ پلاٹ بھی ملتے ہیں. اس میں انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ بے شک جو مرضی ہو وہ سرکاری سول ادارے میں کام کرتا ہو, کسی فوجی ادارے میں کام کرتا ہو, ایک پلاٹ کی پالیسی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر کسی کو پلاٹ الاٹ ہوا ہے یا زمین الاٹ ہوئی ہے واپس تو اس کو آکشن ہونا چاہیے. یہ ریکمنڈیشن غلط ہے. کیوں ایک پلاٹ بھی کیوں دیا جائے ان کو؟ کہ آپ کے پاس اتنی فالتو زمین ہے کہ آپ پلاٹس بانٹتے. پھر اسلام آباد میں حالت اس وقت یہ ہوئی ہے, فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں جو آج سے 4 سال پہلے بھی ریٹائر ہوئے ہیں ان کو پلاٹس نہیں مل رہے جو ان کی انٹائٹلمنٹ ایز پر دی ایگزسٹنگ پالیسی ہے, کیونکہ پلاٹس ہی نہیں ہیں. تو یہ آپ مونیٹائز کریں. لیکن اس میں 2-3 اور چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر حکومت سنجھے تو ہم دیکھ لیں. کامران اس کے اندر ایک ریکمنڈیشن یہ بھی ہے کہ جو آئی ایس آئی اور آئی بی کے جو فنڈ ہیں ان کو منجمد کر دیا جائے. سیکرٹ فنڈ ہے, جو ان کے فنڈ. پھر اسی طرح انہوں نے جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو منجمد کر دیا جائے 30 جون 2024 تک. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کا انہوں نے کٹوتی کی بات کی ہے. انہوں نے جی بڑی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی. جی ایس یو وی گاڑیاں جتنی بھی ہیں کوئی بھی وفاقی وزیر اور سرکاری جو اہلکار ہے وہ استعمال نہ کرے. لیکن کامران وہ بریک پہ جانے سے پہلے میں اس کی ایک سمری پڑھ دیتا ہوں. ان کی سیونگز کا ایسٹیمیٹس ان کے کیا ہیں اور فارن آفس کا بھی انہوں نے کہا کہ 15% ایسی چیز ہے. ہاں فارن آفس آپ کا جی 15% کٹوتی کی بات, وہ اس کے اوپر بھی فارن آفس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور ہمیں فارن مشنز بڑھاؤ. یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کٹوتی کرو. تو وہ بھی. لیکن ناظرین ان کی جو سمری ہے اس کے مطابق 800 ارب روپے کی سیونگ انہوں نے اینٹیسپیٹ کی ہے اگر ان سفارشات کے اوپر عمل کر لیا جائے. سبسڈیز کم کریں گے تو 200 ارب روپے بچے گا. ڈیولپمنٹ کے خرچے جو ہو رہے ہیں اس میں کمی کریں گے, ایز پر کانسٹیٹیوشن لے کے آئیں گے تو 200 ارب کی بجٹ ہوگی. سنگل ٹریجڈی اکاؤنٹ امپلیمنٹ کریں گے تو 70 ارب کی ہوگی. جو رننگ آف دا سول گورنمنٹ ہے اس میں ان کے خیال میں 55 ارب روپے بچ سکتے ہیں. کنزرویشن میجرز جو انہوں نے پرپوز کیے ہیں جیسے گھروں سے بیٹھ کر کام کرنا اور اس قسم کی چیزیں اس میں 100 ارب کی ہے. اور جو نان اسٹریٹجک ایس او ایز ہیں وہاں سے کوئی 174 ارب روپے کی سیونگ ہو جاتی ہیں. کامران اس میں وہ جو چیز ہے کہ 15% جو ڈیفنس کا نان کمبیٹ جو بجٹ کاٹنا اس کا اس میں امپیکٹ شامل ہی, وہ میرے خیال ہمارے جو اگلے گیسٹ ہیں ان سے پوچھتے ہیں. چلیں یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر کیسر بنگالی جوائن کریں گے اور ان کے سامنے یہ رکھیں گے جو بھی قومی کفایت شعاری کمیٹی کی سفارشات ہیں کہ کیا ان پر عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جو نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی تھی ان کی طرف سے جو ریکمنڈیشن سامنے آئی ہیں اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ پر ڈاکٹر کیسر بنگالی نے, ویل نون اکانومسٹ اور سب سے امپورٹنٹ کہ وہ اس نیشنل آسٹیرٹی جو کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے سفارشات تو بہت زیادہ ہیں لیکن شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی ایک ویل نون کنسیڈرڈ اوپینین رہا ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس میں جو غیر جنگی یا غیر دفاعی بجٹ ہے اس میں کٹوتی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ 15% جو غیر دفاعی بجٹ ہے اس میں کٹوتی کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ غیر دفاعی یا غیر جنگی بجٹ ہوتا کیا ہے اور اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو کتنی بچت ہوگی ہمیں؟ یہ ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے فوج کو پیسے چاہیے ملک کے دفاع کے لیے, وہ تو ہم سمجھتے ہیں جائز ہے. لیکن جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں ہمیں جو نظر آتا ہے بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں جس کا جنگ سے کوئی تعلق ہے نہیں. تو میرا یہ موقف رہا ہے کہ اس میں کمی کی جائے. اس آسٹیرٹی کمیٹی میں مجھے رکھا ہی گیا میرے ویوز کے باوجود. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے حکومت کا کہ ایک میرے جو ایک ڈسینٹنگ ویو ہے وہ بھی انہوں نے شامل کرنے کی رضامندی حاصل ظاہر کی. اور دوسری چیز اچھی یہ ہے کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر یہ اس میں شامل ہو گیا. اب یہ آفیشیل ٹرمینالوجی بن گئی ہے, پہلے تو یہ میری ذاتی ٹرمینالوجی تھی. تو یہ ایک پروگریس ہے. اور 15% میں نے نہیں پرپوز کیا تھا, میں نے تو کوئی نمبر نہیں دیا تھا, لیکن میں 15% پہ خوش نہیں ہوں. ایک تو 15% بہت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ واٹ از کمبیٹ اینڈ واٹ از نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر وہ تو فوج ہی طے کرے گی. اگر فوج 90% ایکسپینڈیچر کو ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں 90% ایکسپینڈیچر کو کمبیٹ کر کے 10% کو نان کمبیٹ کر دے, اس کا بھی صرف 15% کم کر دے, تو یہ تو اٹس نیدر ہیئر نور دیئر.
تو یہ آپ کے خیال میں آپ کے نزدیک نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ چلیں فوج جو کہتی ہے اس کو تو چھوڑ دیں، آپ کے خیال میں نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ وہ بڑے واضح اگزامپل ہے. ایک یہ ہے کہ لاہور سے پشاور آپ جائیں جی ٹی روڈ سے تو آن ایوریج ایوری 25 مائلز ایک کنٹونمنٹ آتا ہے. اس بیلٹ میں تقریباً کم سے کم 15 کنٹونمنٹس ہیں اس 400 یا 500 کلومیٹر کے فاصلے میں. یہ سارے بنے تھے 19 سینچری میں جب زارسٹ رشیا سے خطرہ تھا انویژن کا. اب ماسکو تک دوستانہ تعلقات ہیں ہمارے، ان میں سے 2/3 تو بند ہو جانے چاہیے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر ہے. دوسرا یہ ہے کہ اچھا یہ بند جب ہو جائے گا تو یہ جو اس کی زمین خالی ہوگی یا اس کی سیل ہوگی، اس کی ریونیو ہوگی، اس سے ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے تاکہ قرضوں کا بوجھ کم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک ہوتا ہے کوسٹ گارڈ، ہندوستان میں بھی ہے. ہمارے یہاں ایک ہی کام کے 2 ادارے ہیں، کوسٹ گارڈ بھی ہے، میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی بھی ہے. ایک کو بند کر دیں کیونکہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ آنے سے پہلے آپ کا اس پہ ویو آ گیا. اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیے، اب کنٹونمنٹ کے ساتھ ایک اور جو ہے ایک لازم چیز ہوگی، وہاں پہ ایک ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا کوئی اس قسم کی اور ہاؤسنگ اتھارٹی بھی بن جاتی ہے، تو وہ تو ایک پورا ایک پھر کمرشل آگے وینچرز ہیں. بٹ یہ اسی رپورٹ کے اندر ایک اور ریکمنڈیشن ہے جو بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پلاٹس دیے جاتے ہیں سول افسران کو، آرمی کو، ان کو بھی ایک ہی پلاٹ دیا جائے اور جو باقی پلاٹس دے دیے گئے ہیں اس کو آکشن کر دیا جائے. اگر آپ آرمی کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ تو پروبیبلی ان کی پروموشن سے اور پوسٹنگ سے بھی کچھ پلاٹس لنک ہوتے ہیں. تو یہ کیا امپلیمنٹیبل ہے؟ کمیٹی میں جب اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تو آپ کو وزارت دفاع کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ویو آیا؟ جی، ان کا جو نمائندہ تھا انہوں نے تمام اس پہ یہ کہا کہ ہم اپنے جو متعلقہ کمانڈ ہے ان سے ڈسکس کر کے رسپونڈ کریں گے. یہ ان کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہیں کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہے. کمٹمنٹ کسی کی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سفارشات تو پرائم منسٹر کو سبمٹ ہوئی، کیبنٹ میں جائے گی، وہ چند ایکسیپٹ کریں کوئی بھی نہ کریں، اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں فائلوں میں پڑی رہتی ہے، شاید یہ بھی فائل میں پڑا رہے گا. لیکن آج جو خبر آئی ہے یا شاید کل آئی تھی وہ اور بھی تشویشناک ہے. ایک اکنامک EEC کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں دوائیوں اور انرجی پرائسز میں اضافے کے کئی آئٹمز ہیں اور بالکل وہ اس کا مطلب وہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ پڑے گا 100%. اس کے اندر ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے صحیح فرمایا، ECC کا فیصلہ آیا ہے، کوئی اچھی خاصی ٹیرف انکریز آ رہا ہے ڈومیسٹک کے لیے، ایگریکلچر کے لیے اور ایکسپورٹرز کے لیے. ایک بڑی اور امپورٹنٹ ریکمنڈیشن ہے کہ جو پینشنز ہیں وہ بھی اس کو میکسیمم پر منتھ 5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ریکمنڈیشن ہے یہ امپلیمنٹیبل ہے گیون دا فیکٹ ایک بندہ ریٹائر ہو گیا، چاہے وہ جج ہیں، وہ آپ کے چیف جسٹس ہیں یا آرمی چیف ہیں، تو اس کے آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیسے آپ کرٹیل کر سکتے ہیں، اور کر بھی لیتے تو سیونگ کتنی ہوگی اس سے؟ یہ میرا خیال ہے لیگل ایشو بن جائے گا، تو اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. ان پرنسپل میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے کہ کیپ ہمیں لگانا چاہیے. کچھ ایسے پوزیشنز ہیں جن میں کئی پرکس ہیں، ریٹائرمنٹ کے پیسوں کے علاوہ بہت سارے پرکس ہیں جو ملتے ہیں. لیکن میں جس بات پہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، جو ایک EEC کا جو اس وقت کل آیا ہے ایک میمو، تو جو آخری آئٹم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفنس کو مزید 450 ارب روپیہ دیے جا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں بہت افسوسناک بات. 45 میں تھوڑی سی توسیع کر دوں ڈاکٹر صاحب، وہ 45 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ ہے کنٹونمنٹس کے لیے، جس کے لیے بھی ہو، لیکن ڈیفنس کو دی جا رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے. دوسری افسوسناک بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ اس وقت ایک نیول ایکسرسائز ہو رہی ہے ملٹی نیشنل امن 2023. اس میں پتہ نہیں کتنے روپے اور کتنے ڈالر خرچ ہوں گے. یہ بھی مجھے پتہ نہیں اس میں
डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए कितना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी भी है तो इस वक्त करने की ज़रूरत है जबकि मुल्क डिफ़ॉल्ट के मोड़ पे खड़ा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि रावलपिंडी में कोई कंसर्न है कि नहीं मुल्क की मईशत की तबाही का। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद के अंदर भी कंसर्न है? मीन के ये नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने रेकमेंड किया कि जो काबीना का साइज है वो अगर पहले अगर मौजूदा अगर आइन में है कि वो कौमी असम्बली की 11% उसका तनासब होना चाहिए, उसको 7.5% कर देना चाहिए और उस हिसाब से 30 मेंबर काबीना होनी चाहिए। और इस वक्त माशाल्लाह से कोई 87 रुकनी काबीना है और उसी प्राइम मिनिस्टर ने आपको ये कहा कि आप रेकमेंड करें ऑस्टेरिटी के इकदामात। तो आपको नहीं लगता कि संजीदा अगर रावलपिंडी में कंसर्न नहीं है तो जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं उनको भी कंसर्न नहीं है? कम से कम ये तो वो एक ऐसा स्टेप है ना जो इमीडिएटली वो कर सकते हैं, अपनी काबीना के जो अरकान हैं उनकी तादाद कम कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट्स में हमेशा कैबिनेट बड़ी होती है क्योंकि हर पार्टी को आपको नुमाइंदगी देनी होती है, लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि पार्टी के अंदर जो फैक्शंस हैं उनको भी नुमाइंदगी दी जा रही है। जो इंडिविजुअल्स हैं पार्टी के अंदर जो शोर मचाने की काबिलियत रखते हैं उनको भी नुमाइंदगी दी जा रही है। इस वक्त इतनी बड़ी काबीना, इतने स्पेशल असिस्टेंट्स और ये सारे, इसका कोई जवाब नहीं बनता। बहुत ही तकलीफ दह बात है कि इस वक्त यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, कारखाने बंद हो गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त किसी कारखाने में कोई परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं होता कि कारखाने बंद होने की वजह से उनको तनख्वाह मिलती रहे। तो डेली वेज पे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, सब फारिग हो गए हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना थी, कंफर्टेबली गुजारा कर रहे थे, उनके घर अब खाने को पैसे नहीं है। इस सूरत हाल में रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में जो फराग दिली से पैसे खर्च हो रहे, बहुत ही तकलीफ दह बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल तकलीफ दह बात है और हमारा काम है इसको हाईलाइट करना। लेट्स होप, क्राइसिस कौमों की जिंदगी में आते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको उसका अदराक हो और आप उसको क्राइसिस से निकलने के लिए एक पॉलिटिकल विल हो और कुर्बानी भी देना चाहते हो तो फिर तो आप क्राइसिस से निकल सकते हैं, लेकिन आपको अदराक ना हो तो फिर यकीनी तौर पर काफी कंसर्न वाली बात है। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम डेवलपमेंट पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगले हफ्ते यानी कि 17 से लेके 19 तारीख तक जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये 1963 से ये बाकायदा तौर पर हर साल सिक्योरिटी और जो दिफा के अमूर हैं उन पर बातचीत होती है और पूरी दुनिया से सैकड़ों की तादाद में जो मंदुबीन हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, हेड्स ऑफ स्टेट और जो एनजीओज के नुमाइंदे हैं इसमें शिरकत करते हैं और अहम इन मामलात पर बातचीत करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस साल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर कर रहे हैं और ये भी एक रेयर आई थिंक इवेंट है कि ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। और जो मेरी मालूमात है वहां पर वो की नोट स्पीकर होंगे जहां पे एक सेशन है जो उनका टाइटल है कि एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी क्योंकि आमतौर पर जो ISI का चीफ है एक लो की पोजीशन होती है और मेरे ख्याल में हालिया सालों में कम से कम मैंने नहीं देखा कि किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पब्लिकली ISI के चीफ ने इस तरह से खिताब किया हो। तो ये वो वहां पे खिताब करेंगे तो आई एम श्योर कि वो पब्लिकली अवेलेबल भी होगा। पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि वो पर्सपेक्टिव वहां पे देंगे, लेकिन क्योंकि ISI के चीफ हैं तो ज़ाहिर है कि फोकस इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा होगा। तो शहबाज, ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी क्योंकि लास्ट टाइम अगर मुझे याद पड़ता है तो 2018 में जनरल बाजवा ने एज एन आर्मी चीफ इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और वहां पर उन्होंने खिताब किया था। उनका जो टाइटल था कि जिहादिस्ट्स और कैलिफेट के जिहादी तंजीमें और जो खिलाफत का वो मामला है। तो उस वक्त उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है वो इंटरनेशनल हेडलाइन बना था जिसमें पाकिस्तान की जो माजी की अफगान पॉलिसी थी, उन्होंने कहा था कि जो अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करना और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ वो
ہماری ایک غلط پالیسی تھی، انٹرنیشنل ایک ہیڈ لائن بنی تھی. اب جب ISI چیف وہاں پہ جائیں گے تو اٹ ول بی انٹرسٹنگ، کیونکہ یہ ایک پبلک ایونٹ ہے کہ وہاں پہ کیا بات کرتے ہیں. کامن کے جو انٹیلیجنس ہیڈز ہوتے ہیں باقی کنٹریز میں، CIA ہے، اب آپ کا MI16 ہے، را ہے، ان کے انٹیلیجنس کے ہیڈز اس طرح انٹرنیشنل کانفرنس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے کی نوٹ ایڈریس دیتے ہیں، یا اٹ از جسٹ سم تھنگ نیو اینڈ ریئر؟ آئی تھنک جو اس طرح کا جو پبلک فورم ہے اس میں تو یہ بہت ریئر ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی کسی بھی خفیہ ایجنسی کا سربراہ ہوتا ہے ایک لو کی پوزیشن ہوتی ہے. انٹرنل کلوز ڈور اس طرح کی جو کانفرنسز ہوتے ہیں اس میں تو شرکت کرتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ پبلک آپ کی اس میں اپیرنس نہ ہو، لیکن اس طرح کا فورم جہاں پر ایک آپ کی پبلک اپیرنس ہوگی، میرے خیال میں جو بھی یہ ایڈریس کریں گے اس کو لائیو بھی دکھایا جائے گا، تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ ایک ریئر ایونٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ڈیسیجن گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے کہ سم ٹائم آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہو یا آپ نے اپنا پرسپیکٹو پیش کرنا ہے تو کیوں نہ اس شخص کو بھیجا جائے جو رائٹ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہے، جس کو ہر چیز کا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے. تو شاید، اور ظاہر ہے کہ وہ اس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اتنی ڈیٹیل تو نہیں پتا کہ شاید انہوں نے انوائٹ ہی اسی لحاظ سے رکھا ہو عام طور پر، کیونکہ ملٹری اور سیکیورٹی کے میٹرز جب ڈسکس ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا ہو تو یہ انٹرسٹنگ ہے. دوسرا اس کے اندر جو پہلو ہے، از اٹ پاسبل کہ یہ بھی کوئی کلوز ڈور، ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ، مطلب بہت سارے ایسے انٹرنیشنل فورمز ہوتے ہیں جس میں کچھ جو سیشنز ہوتے ہیں وہ پبلک کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ کلوز ڈور ہوتے ہیں. یہ اب اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ، لیکن یوزلی طور پر یہ بیسیکلی یہ پبلک فورم ہی ہوتا ہے. اس میں وہ گروپ ڈسکشنز، پینل ڈسکشنز، ورلڈ اکنامک فورم پہ بہت سارے ایسے سیشنز ہوتے ہیں وہ پبلک ہے، اس میں کلوز ڈور ہوتے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلوز ڈور بھی ہو، بٹ ان اینی کیس جو بھی وہ بات کریں گے وہ چیز باہر تو آ جائے گی کہ جو بھی وہاں پر کلوز ڈور کی، وہاں پہ نارمز ہم سے زیادہ اچھی ہیں. نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں، لیکن اس کے اندر ایک دوسرا پہلو ہے کہ وزیر خارجہ بھی جا رہے ہیں اور وہاں پر ہنا روانی کر بھی جا رہے ہیں. ایک چیز چیک کیجئے گا کہ ان کا جو بجٹ تھا فارن ٹرپس کا، فارن منسٹری کا، وہ اکتوبر میں ختم ہو گیا تھا، تو ان کو ایڈیشنل پیسے بھی کچھ ملے تھے، ہم نے اس پہ پروگرام مل کر ذکر بھی کیے تھے. وہ ذرا چیک کیجئے کہ وہ جو ایڈیشنل پیسے ملے ابھی ہے یا ختم ہوں گے. اگر ختم ہو گئے تو میں وزارت خزانہ سے بات کروں کچھ اور پیسے دیں. حالانکہ جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو ایٹ لیسٹ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بھی یہ جو بیرونی ملک دوروں پہ جاتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے، ہم اس کی ظاہر ہے کہ اس کو ویریفائی تو نہیں کر سکتے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے یہ خرچ کرتے ہیں. بہرحال وہ وہاں پہ یہ بھی کوشش کریں گے سائیڈ لائن کے اوپر. جو میری اطلاع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن بھی وہاں پہ ہوں گے، تو کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی بائلیٹرل میٹنگ جو ہے وہ ہو جائے. ابھی تک طے تو نہیں ہوئی لیکن کوشش کی جا رہی ہے. اینی ویز اس کانفرنس پر ہم ڈیفینیٹلی فوکس رکھیں گے، اور یقینی طور پر اگر ISI کے چیف اس میں شرکت کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کا یہ انٹرسٹ بھی ہوگا. تو آج کے ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.